أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله نصدق أن سيدنا مولانا محمد المهدي الموعود قد جاء ومضى صلى الله عليهما وعليهما وأصحابهما أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم حضرات اور خواتین، گزشتہ مجالس میں یہ بیان ہوا کہ حضرت سید محمد جون پوری کی جو مہدیت ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے فیضان کو تقسیم کرنے کے لیے. یہ جو بات میں نے آپ سے عرض کی ہے وہ بڑی بنیادی بات ہے. اس لیے بنیادی بات ہے کہ اہل سنت کے پاس مہدی کی آمد اور ان کے کاموں کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ ہم سے بالکل مختلف ہے، یا شیعہ جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل الگ ہے. مہدویوں کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت سید محمد جون پوری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے ختم کے لیے تشریف لائے تھے، اس کے ظہور کے لیے تشریف لائے تھے. تو اس عقیدے کا جو ایک اور نتیجہ ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ سے گزشتہ مرتبہ عرض کیا تھا، اور وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا آپ کی رسالت یا آپ کی شریعت ان سے مہدویوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی مہدوی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، خاتم الرسالت مانتے ہیں، آپ کی شریعت کو آخری شریعت کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول یا نبی کے آنے یا نئی شریعت کے ظاہر ہونے سے انکار کرتے ہیں. مہدوی ختم رسالت کے قائل ہیں. خیر یہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں. مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا آپ نے کہ آپ اس فیضان کو تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں. اس کی مثالیں بھی موجود ہیں، اور ان مثالوں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ فیضان محمدیہ کیا ہے. ولایت محمدیہ کا فیضان حضرت سید محمد جون پوری نے کس طرح سے تقسیم کیا. حضرت مہدی موعود علیہ السلام اپنے وطن سے نکلے جونپور سے. آپ کی عمر 40 سال ہوئی تھی، اور ہندوستان کے مختلف علاقوں سے گزرتے آپ رہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہجرت پر آپ کا عمل رہا. آپ گجرات کو پہنچے. یہ 891 ہجری کا واقعہ ہے. تو اس زمانے میں گجرات میں چاپانیر پائے تخت تھا، اور وہاں سلطان محمود بیگڑا کی حکومت تھی.
تو جب حضرت مہدی موعود علیہ السلام چاپانیر پہنچے اور وہاں کی مسجد میں مقیم ہوئے تو اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت شاہ نظام جو جائش کے بادشاہ تھے اور خدا کی طلب میں انہوں نے اپنا وطن ترک کر دیا تھا اور بہت سے مقامات کو پہنچنے کے بعد آپ بھی چاپانیر میں آ کر کے ٹھہر گئے تھے۔ چاپانیر کے امیروں میں فرہاد الملک اور سلیم خان دو بڑے امراء گزرے ہیں، تو یہ لوگ حضرت شاہ نظام کے دوست ہو گئے۔ ایک مرتبہ سلیم خان نے حضرت شاہ نظام کو یہ اطلاع دی کہ جس قسم کے مرشد آپ خواہش رکھتے تھے ویسے تشریف لائے ہیں اور چاپانیر ہی کی مسجد میں مقیم ہیں۔ تو اب حضرت شاہ نظام رضی اللہ عنہ مہدی علیہ السلام سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو شاہ نظام بہرحال ان کے بارے میں تفصیلات کی ضرورت نہیں، بہت اچھا لباس انہوں نے پہن لیا اور بڑی عمدہ کیفیت میں آپ روانہ ہوئے حضرت مہدی علیہ السلام کی طرف۔ مہدی علیہ السلام جس مسجد میں مقیم تھے، کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمان پہنچا کہ اے سید محمد، ایک ہمارا طالب آ رہا ہے، اس کو ہم سے ملا دو۔ مہدی علیہ السلام بھی باہر نکلتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ حضرت شاہ نظام بہت عمدہ لباس پہنے ہوئے، لباس فاخرہ پہنے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ یوں بھی آپ کی شخصیت بہت خاص قسم کی تھی اور لباس ظاہری بھی بہت خاص تھا۔ اور جب شاہ نظام مہدی علیہ السلام کے قریب آئے تو مہدی علیہ السلام نے ایک شعر پڑھ کر ان کو سنایا۔ مہدی علیہ السلام کی سیرت آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو اشعار سے بھی دلچسپی تھی اور اشعار آپ کو یاد تھے مختلف شعراء کے، اور کبھی آپ ان کو پڑھ کے سناتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال تھا کہ اشعار آپ سنتے تھے اور بعض وقت قصیدہ سنانے والوں کو آپ نے انعام میں اپنی چادر بھی دی ہے، جیسا کہ قصیدہ بردہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ امی تھے اور اشعار پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن مہدی موعود علیہ السلام نے اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کی، جو زمانے میں بہت اونچی تعلیم ہو سکتی تھی، فضیلت کی تعلیم، اور آپ اشعار کو پڑھتے بھی تھے۔ تو جب شاہ نظام سامنے آئے تو مہدی علیہ السلام نے یہ شعر پڑھا: سیرت زیبائے ظاہر خوب نیست، اے برادر سیرت زیبا بیا۔ صورت زیبائے ظاہر ہیچ نیست، اے برادر سیرت زیبا بیا۔ آپ نے حضرت شاہ نظام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے بھائی، آپ بہت اچھا لباس پہنے ہوئے ہیں اور یوں بھی آپ خوش شکل ہیں اور اعلیٰ درجے کا لباس پہن کر کے ہمارے پاس آ رہے ہیں، صورت زیبائے ظاہر۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ مہدی علیہ السلام نے جو شعر پڑھا تو اس کی حیثیت شعر شاعری کی نہیں ہے بلکہ ایک سبق کی ہے۔ تو اس شعر سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مہدویت اور مہدویت کا جو نظام ہے اس کا تعلق باطن سے ہے، ظاہر سے نہیں۔ ظاہر تو ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن اہمیت باطن کو ہے۔ تو صورت زیبائے ظاہر ہے شنیس، یہ ظاہری صورت شکل یہ کوئی اہم چیز نہیں۔
اے برادر سیرت زیبا بیار، اے بھائی تم خوبصورت سیرت لاؤ، تمہارے کیریکٹر، تمہارا باطن، تمہاری روحانیت وہ دراصل خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو گویا مہدی علیہ السلام نے ان کو باطن کی تعلیم دی اور باطن کی اہمیت جتائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گروہ مہدویہ میں باطن کی اہمیت ہے۔ اب یہ جو صورت و سیرت کا معاملہ ہے، حدیثوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، تمہارے دل کو اور تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ دل کو، تقویٰ کو اور محبت کو دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے مہدی علیہ السلام نے جو شعر پڑھا وہ بھی حدیث کے مطابق ہی ہے۔ یہ صورت زیبائے ظاہر ہے چنیز، یہ جو ظاہری صورت شکل ہے۔ اب آپ پورے انسانی پیکر کو لے لیجئے اور اس کے بالمقابل اس کی جو سیرت، اس کا باطن ہے، اس کو سامنے رکھیے، تو گیا مہدی نے یہ فرمایا کہ ظاہری بات کچھ نہیں ہے، باطن کی اہمیت ہے اور اسی پر زور دینا چاہیے۔ تو گیا مہدی کی تشریف آوری اسی لیے ہوئی تھی۔ حضرت شاہ نظام رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے اور حافظ کلام اللہ تھے، اور دنیا کے مختلف مقامات کی آپ نے سیر کی تھی۔ تو شاہ نظام نے جواباً ایک شعر پڑھ کر سنایا، اور وہ یہ آپ نے پڑھا، آنجا ہر جا کے در نگرم صورت دوست، ہر کے نہ دیدہ نہ دارد گناہ بجانے بے اوس۔ تو حضرت شاہ نظام رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے میں صورت ظاہری لے کر کے آیا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا یہ عالم ہے کہ ہر ظاہری چیز کو جب میں دیکھتا ہوں، ہر جا کے در نگرم، ہر جگہ جب میں دیکھتا ہوں تو صورت دوست، مجھے ہر چیز میں اللہ رب العزت کی شان نظر آتی ہے۔ یہاں دوست کا مطلب ذات باری تعالیٰ ہے۔ تو شاہ نظام نے کہا ہر جا کے می نگرم، جہاں کہیں میں دیکھتا ہوں تو صورت دوست، دوست کی صورت ہے، ایک دوسرے نسخے میں ہے صورت اوس، یعنی بس حق تعالیٰ ہی وہاں جلوہ گر مجھے دکھائی دیتے۔ یعنی یہ میری جو ظاہری کیفیت ہے، اس ظاہر کیفیت کے باطن کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ میرے اطراف جو بھی ماحول ہے اس میں باطن ہی باطن ہے۔ ہر کے دیدہ نہ دارت، اور جو آدمی باطن کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا، نظر نہیں رکھتا، گناہ بجانے بے اوس، خطا اگر ہے تو اس آدمی کی جو باطن کو نہیں دیکھتا۔ اس کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائی نظام تم اللہ کا بھی ذکر کرتے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ حضرت وہی سیکھنے کے لیے میں آپ پاس آ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ذرا آگے بڑھنے کے بعد ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے مہدی علیہ السلام بھی بیٹھ گئے اور شاہ نظام بھی بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت مہدی نے اپنا سر مبارک ان کے چہرے کے قریب کیا اور ان کے سر کو اور ان کی ناک کو اپنے ناک کے قریب کیا۔ اس کے بعد الا اللہ تو ہے لا الہ ہو نہیں کا دم ان کو دیا۔ یہ الفاظ بھی محاورے کے الفاظ ہیں، دم دینا، سانس پھونکنا، دم داخل کرنا۔ تو مہدی علیہ السلام کی جو سانس تھی وہ ہر وقت الا اللہ تو ہے لا الہ ہو نہیں کہا کرتی تھی۔ آپ کی سانس جب جسم کے اندر جاتی الا اللہ تو ہے اور باہر نکلتی لا الہ ہو نہیں، تو یہ ایک مسلسل جاری تھی۔ اسی کو آپ نے شاہ نظام کے تن بدن میں داخل کیا۔ تو یہ بات
اہم ترین بات ہے گروہ مہدویہ کی، معمولی بات ہے، یعنی مہدی علیہ السلام میں جو فیضان الہی تھا، فیضان محمدی تھا، وہ آپ سانس کے ذریعے سے تقسیم کرتے تھے. یعنی روحانیت منتقل کرنے کے موضوع پر جن حضرات نے ریسرچ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کی روحانیت دوسرے کو اس طرح جاتی ہے کہ جب وہ پاس کرتا ہے، یہ اپنے ہاتھ کو دوسرے کے ہاتھ پر پھیرتا ہے یا اس کے جسم پہ پھیرتا ہے، تو اس سے بھی اس آدمی کا جو میگنیٹزم ہے وہ دوسرے میں منتقل ہوتا ہے. پاس کے ذریعے اپنی روحانیت کو دوسرے کی روحانیت میں منتقل کیا جاتا ہے. اور پھر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی آنکھوں سے آدمی جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس سے بھی اپنی روحانیت کو دوسری شخصیت میں منتقل کرتا ہے. اب مجھے یہ بیان کرنا نہیں ہے، نہ اس کی تفصیل میں جانا ہے. یہ طریقے ہیں مختلف، لیکن گروہ مہدویہ میں یہ طریقہ ہے. اور اسی طریقے کی بقا مہدویت کی بقا ہے. مہدی علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا، لوگ رونے لگے، تو آپ نے کہا کہ اس وقت رونے کی ضرورت نہیں ہے، جس وقت ذکر اللہ تم میں اٹھ جائے گا اس وقت رونا. تو ہم اس کو بظاہر ایک نصیحت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آپ کی روحانیت جو سانس کے ذریعے سے مختلف لوگوں میں داخل ہوئی ہے، اسی طرح سے ان لوگوں کی سانس کے ذریعے وہ اور انسانوں تک پہنچتے جائے. جس دن یہ طریقہ بند ہو جائے گا، سانس کے ذریعے ذکر اللہ کو منتقل کرنے کا ذریعہ بند ہو جائے گا طریقہ، اس دن مہدویت ختم ہو جائے. وہ وقت رونے کا وقت ہوگا مہدی علیہ السلام. تو شاہ نظام رضی اللہ عنہ کو مہدی علیہ السلام نے اپنے سانس داخل. تو کیا ہوا صاحب؟ شاہ نظام بے ہوش ہو گئے. تو اس اسنا میں کچھ لوگ آگے جو ان کو اٹھا کے لے کے مسجد میں چلے گئے، تو کہتے ہیں کہ 3 دن تک آپ بے ہوش رہے. تو مہدی علیہ السلام نے فرمایا، یہ الفاظ غور سے سننے کے قابل ہے کہ میاں در وجود خود نمن، میاں نظام در وجود خود نمن. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب مرشد اپنی سانس طالب مولا کی سانس میں داخل کر دے تو اس وقت اس کا اس دنیا سے بے تعلق ہو جانا ضروری ہے، اور وہی فیض رسانی ہے. اپنی سانس کے ذریعے طالب مولا کی سانس میں ذکر کو داخل کیا جائے تو اب وہ جو ذکر کو داخل کرنے والا شخص ہے وہ ذکر اللہ میں اتنی مہارت رکھتا ہو کہ الا اللہ تو ہے، لا الہ نہیں میں نہیں ہوں. یہ الفاظ جب اس آدمی کے جسم میں داخل ہوں تو اس کا بے ہوش ہونا ضروری ہے اور ایک علامت ہے، کیونکہ انسان اپنے جسم کے ساتھ اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے. اور جب آدمی کا جسم بے ہوش ہو گیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا تعلق اس دنیا سے کٹ گیا اور اس کی دنیا ترک ہو گئی. یہی حقیقی ترک دنیا ہے. مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری کے سلسلے میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، کہتے یہ ہیں کہ مہدی بدعت کو دور کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، آپ نے بدعت کو دور کیا. ارے بھائی بدعت کسے کہتے ہیں؟ تو اب لوگ بھٹک کر رسوم رواج وغیرہ یہ جو ظاہری اور بیکار چیزیں ہیں ان کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ، مہدی علیہ السلام نے بدعت کو دور کیا، یعنی یہ کہ آپ نے جب سانس دی تو آدمی بے ہوش ہو گیا، اور یہ بے ہوش ہو جانا بدعت کو دور کرنا ہے. بدعت کا مطلب یہ انسان کا ڈھانچہ،
یہ انسان کی شخصیت، اور انسان اپنی شخصیت کو لے کر کے دنیا میں زندہ ہے. تو جب تک انسان کا تعلق اس زمین سے، اپنے ماحول سے، ایٹماسفیئر سے رہے گا، اس وقت تک انسان خدا کی طرف نہیں آتا. تو خدا کی طرف آنے کے لیے آپ کو دنیا ترک کرنا پڑے گا، اور دنیا تو یہ سارا ماحول ہمارا دنیا ہے، اور پھر خود ہمارا جسم دنیا ہے. تو مہدی کا کام بدعت کو دور کرنا ہے، یعنی اس طرح سے سانس پھونک دی جائے کہ اس آدمی کے حواس خمسہ معطل ہو جائیں. حضرت شاہ دلاور کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. 7 سال تک آپ بے ہوش رہے، اور حضرت شاہ نظام کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس میں 3 دن تک بے ہوش رہے. تو بے ہوش ہوتے ہی آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا، ظاہر ہے. مثال کے طور پہ کوئی کوما میں چلے جائے یا بے ہوش ہو جائے، اب اس کے جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب ایسا تعلق ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، تبھی آدمی خدا سے وابستہ ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا. جب راکٹ کو چھوڑا جاتا ہے تو اتنی طاقت کے ساتھ چھوڑا جاتا ہے کہ وہ کرۂ زمین کے اطراف میں جو سرکل ہے اس سے جب پار ہو جاتا ہے وہ، تب کہیں اس زمین کی کشش سے اس کا تعلق دور ہو جاتا ہے. اور راکٹ کو زمین کی کشش سے باہر نکالنے کے لیے آگ لگانا پڑتا ہے. تو اس جسم میں انسان کی آگ لگا دی جاتی ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور بے ہوش ہونے کے بعد اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے. تو مہدویت کی ابتدا ایسے ہی ہوتی ہے. جو آدمی مرید ہونے کے لیے آئے گا اس کے ساتھ یہ عمل ہوگا. تو مہدی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میاں نظام در وجود خود نمن، ہم نے جب سانس پھونکی ان کی بدعت ختم ہو گئی، ان کا وجود ختم ہو گیا، اور وہ اپنے وجود میں نہیں رہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویکیوم جو ہوتا ہے وہ مشکل ہے، ویکیوم کا رہنا کہیں بھی. یعنی خلا جسے کہتے ہیں، خلا رہ نہیں رہ سکتا، وہاں کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی خلا میں. تو اب اس جسم میں پہلے انسان کی بشریت تھی، لیکن جب ذکر اللہ کے ذریعے سے اس بشریت کو نکال دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ الا اللہ تو ہے، میرے جسم میں داخل ہونے والی شخصیت اللہ ہے، تو اللہ کے داخل ہونے کی وجہ سے اس کی بشریت ختم ہو گئی. مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ میاں نظام در وجود خود نمون، وجود خود نمون، اپنے وجود میں نہیں رہے، نہ اپنی بشریت میں نہیں رہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جسم میں ان کی بشریت خارج ہو گئی، چلے گئی، تو پھر کیا چیز آئی اس کے بدلے میں؟ اس کے بدلے میں خدا کی ذات، خدا کا جلوہ، خدا کا نور یہ آ گیا. فارسی کی مثل ہے خانہ خالی را دیو می گیرت. اگر کوئی مکان ویران پڑا ہوا ہے تو وہاں شیطان آ کے رہنے لگتے، وہاں شیطان آ کے رہنے لگتے. خانہ خالی را دیو می گیرت. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جو انسان کا جسم ہے یہ خالی ہو جائے تو اس میں کسی اور کا آنا ضروری ہے، ورنہ خالی جسم جو ہے وہ شیطان کے قبضے میں چلے جاتا ہے. تو شاہ نظام رضی اللہ عنہ کو مہدی علیہ السلام نے سانس دی، اور سانس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے. مہدی نے فرمایا کہ میاں نظام در وجود خود نم ہوتا ہے. یہاں تک تو بات ہوئی صاحب. بشریت ان کی ختم ہو گئی، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولایت ہے اس کا نور داخل ہو گیا. یہ جو سانس ہے وہ نور داخل ہو گیا. اب آگے فرماتے ہیں مہدی علیہ السلام، روغن و فتیلہ و چراغ ہما موجود. میاں شاہ نظام اس کے پہلے، یعنی مہدی علیہ السلام کے ملنے سے پہلے، خدا کی طلب میں وہ بڑی ریاضت کرتے تھے،
اور تیار تھے کہ کوئی ان کو ہاتھ پکڑ کے ان کا خدا تک پہنچا دے. تو ایک مثال کے ذریعے سے آپ نے ظاہر کیا وہ یہ کہ کسی جگہ آپ روشنی کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں صاحب, ایک چراغ لیتے ہیں اور اس میں تیل ڈالتے ہیں, پھر اس میں ایک بتی رکھتے ہیں, پھر آخر میں اس کو آگ بتاتے ہیں, تب وہ چراغ روشن ہو کر کے جس جگہ اندھیرا تھا وہاں اجالا ہو جاتا ہے. تو یہ مثال دی گئی ہے, تشبیہ دی گئی ہے. یہ انسان کا جو جسم ہے وہ ایک چراغ ہے اور اس میں تیل کا ہونا ضروری ہے, صفائی ہونا ضروری ہے, اور ایک بتی یعنی سانس وہ ہونا ضروری ہے, پھر اس کو روشن کرنا. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح والمصباح فی الزجاجۃ والزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ ذیۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. تو قرآن میں یہ مثال دی گئی ہے کہ جیسے ایک محراب ہوتا ہے, اس محراب میں ایک چراغ رکھا جاتا ہے. وہ چراغ ایسا ہے کہ اس میں ایک فانوس بھی ہے, ایک بلب لگا دیتے ہیں گلوب, اور اس کے اندر ایک بتی ہوتی ہے اور اس میں تیل ڈالا جاتا ہے اور پھر اس بتی کو روشن کیا جاتا ہے جب کہیں اس محراب میں اجالا ہوگا اس کے بغیر نہیں. یعنی یہ ایک پریکٹیکل قسم کی بات ہے, انسانی بات ہے جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. تو اسی کو تشبیہ کے طور پہ استعمال کیا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ شاہ نظام جب خدا کی طلب میں نکلے تھے تو انہوں نے اپنے جسم کو پاک و صاف کر لیا. تو فرماتے ہیں کہ روغن و فتیلہ و چراغ ہمہ موجود, یعنی وہ ایک ایسے تیار شخص تھے کہ روغن و چراغ و فتیلہ سب موجود تھا, لیکن بندہ الشمع ولایت مصطفیٰ روشن گردانی. بندے نے کیا کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت سے ان میں روشنی پیدا کر دی. تو ہم جو سنتے چلے آتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الولایت تھے اور آپ ولایت کا فیضان پہنچاتے تھے, تو اس کی صورت و شکل کیا تھی؟ یہی صورت تھی کہ آپ اپنی سانس سے الا اللہ کا ذکر جسم میں داخل کرتے تھے, تو جس کے جسم میں الا اللہ داخل ہو جاتا تھا تو وہ اس آدمی کا باطن روشن ہو جاتا تھا. لیکن اس کے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ شخص مکمل طور پر تیار ہو کر کے آئے. جیسے مہدی فرما رہے ہیں کہ شاہ نظام چراغ تیار کر کے لائے تھے, روغن تیار کر کے لائے تھے, پتیلا تیار کر کے لائے تھے, صرف ایک سلگانے کا کام باقی تھا, بندے نے سلگا دیا ہے. تو اس طرح سے یہ جو روایت میں نے آپ کو سنا دی ہے, لیکن بندہ شمع ولایت مصطفیٰ روشن گردانی دار. تو مولود شریف کے 44 صفحے پر موجود ہے اور اس کو حضرت شاہ عبد الرحمن آیت شاہ نظام کو پہنچانے کے بعد شاہ نظام السرتاپا ذات اہدیت گردی, یعنی موٹے الفاظ میں یہ ہے کہ وہ فنا فی اللہ ہوگا. تو گزشتہ مرتبہ آپ نے جو سنا تھا کہ مہدی علیہ السلام ولایت مصطفیٰ کو پہنچانے آئے تھے, تو یہ اس کی مثال ہے عملی طور پر کہ اس طرح سے آپ سانس پھونک دیتے تھے اور لوگوں کے جسم میں نور داخل ہو جاتا تھا, اور فرماتے ہیں کہ وہ حضرات اس وقت فنا فی اللہ ہو جاتے تھے. تو یہ کام حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے کیا. تو یہ جو مشن ہے اور آپ کا یہ کام ہے, یہی ہم کو سامنے رکھنا چاہیے. تو یہ تو خیر آپ نے سماعت فرمایا. اسی طرح کی مثال حضرت بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی بیان کی جاتی ہے, اور وہ تذکرۃ الصالحین کی نقل ہے
صفحے 16 پر، میں بہت مختصر طور پہ اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو حضرت شاہ قندمیر بھی مرشد کی تلاش میں تھے، مہدی علیہ السلام پر تشریف لائے، اور اسی طرح سے جب شاہ قندمیر کو اپنے نزدیک کیا اور ان کی بینی سے اپنی سانس کو ملا کر کے دم ذکر دیا، تو حضرت کے بارے میں بھی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے، فرمودن کہ روغن و فتیلہ و چراغ داں ہما استداد چراغ بمیاں سید قندمیر موجود بود، مگر یک کار افروختن باقی مندہ بود، ہم چراغ ولایت افروختہ شد۔ یعنی بندگی میاں کے بارے میں بھی مہدی علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں کہ گویا چراغ موجود ہے، اس میں فتیلہ ہے، اس میں روغن ہے، چراغ جلنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس میں روشنی نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ بندے نے ولایت مصطفیٰ داود آہم از ولاد چراغ ولایت افروختہ شد، اس بندے نے ان کے چراغ کو روشن کر دیا اور جلا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ بندگی میں بھی ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو مثالیں میں نے اس واسطے ذکر کی کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کس طرح تقسیم کرتے تھے وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یعنی مہدی علیہ السلام میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، اور مہدی علیہ السلام اس نور کو اپنی سانس کے ذریعے سے اپنے ماننے والوں میں، اپنے تصدیق کرنے والوں میں، اور طالبان مولا جو آپ کے پاس آتے تھے ان میں اس کو تقسیم فرما دیتے تھے۔ تو اب اس طرح سے یعنی مطلب یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ مہدی علیہ السلام خاتم ولایت محمدیہ تھے، اور آپ نے ولایت محمدیہ کو کس طرح سے تقسیم کیا ہے۔ تو اصل و حقیقت یہ ہے، اور اگر یہ باقی نہیں ہے تو یہ سمجھیے کہ مہدیت باقی نہیں۔ مہدی کا جو طریقہ تھا، مہدی کا جو طرز تھا، مہدی کا جو عمل تھا وہ یہ تھا، اور اگر یہ نہیں ہے تو ہم میں مہدویت نہیں ہے۔ خیر صاحب، اب یہاں تک سننے کے بعد میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو مہدی علیہ السلام سے مرید ہونے کا اتفاق ہوا، تو یہ جو طریقہ تھا وہ جونپور ہی سے چلے آ رہا تھا۔ تو جن لوگوں کو آپ کے مرید ہونے کا اتفاق ہوا تو ان میں ایک روحانیت پیدا ہو گئی، اور اس روحانیت کی وجہ سے ان کو بڑے بڑے مقامات ملے۔ تو اب ایک واقعہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب مہدی موعود علیہ السلام ہجرت کے لیے جونپور سے نکلے تو جونپور کی مشرق میں آپ چلے گئے، وہاں دانا پور ایک بستی تھی، اس دانا پور میں یعنی ایک شہر تھا، اس میں آپ اترے، لیکن آپ ایک نہر کے کنارے ایک جنگل میں اتر گئے، اور ضرورت کی چیزیں باہر بازار میں شہر میں ملتی تھی، اور آپ کی جو منزل تھی وہ ایک ندی کے کنارے تھی، اور آپ کی سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 6 مہینے تک آپ دانا پور میں تشریف فرما تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت مہدی علیہ السلام نے کسی ضرورت کے تحت میاں بھیک رضی اللہ عنہ اور میاں بھیل، یہ دونوں بزرگواروں کو شہر بھیجا کہ جاؤ دانا پور میں شہر میں فلاں فلاں چیز لے آؤ۔ تو جب یہ دونوں بزرگوار شہر دانا پور میں داخل ہوئے تو کہتے ہیں کہ ابتدائی میں ان کو چند لوگ ملے جو بہت رو رہے تھے، آہذاری کر رہے تھے، پریشان تھے، کیا تھے۔ تو حضرت میاں بھیک نے پوچھا کہ بھئی کیوں رو رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ صاحب جو ہمارا سردار تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم اس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو میاں بھیک نے کہا وہ سردار کون ہے، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔
تو لوگ لے کے گئے آپ کو، میاں بھیک کو، میاں بھیل دونوں جو مہدی کے اصحاب جونپوری لوگ ہیں ان کو لے کے گئے، تو دیکھا کہ ایک شخص مرا پڑا ہے، تو میاں بھیک نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور کہا کہ یہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ وہ زندہ ہو گیا۔ سب لوگ پریشان کہ جو آدمی مر چکا تھا، جس کے لیے آہوزاری ہو رہی تھی، جس کے کفن دفن یا جلانے کرنے کا سب انتظام ہو رہا تھا، اس کو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیا اور وہ آدمی زندہ سلامت ہو گیا جیسے اور دوسرے افراد۔ تب وہ لوگ ہندو تھے، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ صاحب جو ہے بھگوان ہے، پرماتما ہے، پرمیشور ہے، بھگوان ہے، اور یہ بھگوان ہمارے پاس آ گیا۔ یعنی میاں بھیک کو کہا انہوں نے کہ یہ گویا خدا ہے۔ تو میاں بھیک پریشان ہوئے اور وہاں سے وہ بھاگنے لگے، تو ان کے پیچھے بھی ساری پبلک ہو گئی۔ اب یہ سب بھاگتے بھاگتے دائرے کو پہنچے، تو مہدی علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو ان کو بڑا دیا، نکال دیا وہاں سے، اور کہا کہ یہ ایک بندہ ہے، ایک انسان ہے، اس کے اوپر تم ایک تہمت لگا رہے ہو، اس کو تم بھگوان کہتے ہو، ایشور کہتے ہو، خدا کہتے ہو۔ یہ صحیح ہے کہ اس نے مردے کو زندہ کیا، لیکن ایسا نہیں۔ خیر بہرحال وہ لوگ چلے گئے، تو آپ نے میاں بھیک سے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی؟ تو کہا کہ میرا جی ایسا ایسا ہوا۔ تو اب اس کے بعد جو واقعہ ہے وہ غور کرنے کے قابل ہے۔ تو جس کتاب میں یعنی مولود شریف میں یہ واقعہ جہاں لکھا ہے، اس کی ابتدا میں یہ لکھا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے کچھ عرصہ پہلے میاں بھیک کو مقام عیسیٰ کی بشارت دی تھی۔ کیسا یہاں تک ہو گیا، جب مہدی علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ایسی ایک کرامت میاں بھیک کے ذریعے ظاہر ہوئی ہے، تو آپ نے 3 دن تک روزہ رکھا مہدی علیہ السلام نے۔ تو اس کو صوم وصال کہتے ہیں ایسے روزے کو، کہ پورا دن گزر جاتا ہے، افطار میں کچھ کھاتے پیتے نہیں، پھر دوسرے دن رکھتے ہیں روزہ، دوسرا دن گزرتا ہے۔ بہرحال اس طرح سے 3 دن تک مہدی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے رہے، اور روزے کے دوران میں یعنی دن میں اور رات میں اللہ کے سامنے دعائیں کرتے تھے، گویا نماز پڑھتے تھے یا اللہ سے التجا کرتے تھے کہ اے مالک، جو لوگ میرے پیرو ہیں ان کو کرامت کی بلا سے نجات عطا فرمائیے۔ تو 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ اے سید محمد، تمہاری اس درخواست پر ہم تمہارے گروہ کو کرامت کی بلا سے نجات دیتے ہیں۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا، اور دوسرے مقامات پر یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ جب عبادت کرتے ہیں تو ان میں ایک روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، اور روحانیت کے نتیجے کے طور پر وہ خدا کے نزدیک ہو جاتے ہیں۔ اور روحانیت کا ایک بڑا خاص مسئلہ ہے، اس کے پہلے 2 لفظ سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ جتنے مسلمان ہیں تمام نبیوں کو وہ لوگ مانتے ہیں۔ کوئی مسلمان کسی ایک نبی پر کے بارے میں انکار کر دے کہ میں ان کو نہیں مانتا تو وہ پھر مسلمان نہیں رہتا، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اگر کسی بھی پیغمبر کا انکار اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ تو سوال کہ ایسا کیوں ہے؟ بھائی موسیٰ علیہ السلام آئے تھے بنی اسرائیل کے پاس، ان کی نبوت ان کے لیے تھی، کافی ہے، اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے نصرانیوں کے پاس، لیکن ایسا نہیں، اس واسطے کہ تمام انبیاء وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کے مظہر بن کے آئے، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء میں جو نبوت تھی جلوگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت تھی بہر صورت۔ تو اب ہوتا کیا ہے، تمام انبیاء کو اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ کوئی شخص جب روحانیت کے میدان میں قدم رکھتا ہے اور ذکر کرنے لگتا ہے تو اور اس کو ترقی ہوتی ہے تو اسے پیغمبر کا مقام ملتا ہے۔
ایک حدیث بھی ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میری امت کے عالم ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے مانند ہیں۔ تو اب عالم کے معنی ظاہری علم بھی ہوتا ہے اور عالم کے معنی باطنی علم رکھنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو بہر صورت نبیوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور جب آدمی کی روح ترقی کرنے لگتی ہے تو وہ کسی نہ کسی پیغمبر تک پہنچتی ہے، اور جب کسی پیغمبر کے پاس جب روح پہنچ جاتی ہے تو اس آدمی کے ہاتھ سے وہی معجزے ظاہر ہوتے ہیں، کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں جو پیغمبر سے ہوتی ہیں۔ تو مہدی علیہ السلام نے میاں بھیگ کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو مقام عیسیٰ ملا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبروں میں ایسے پیغمبر تھے کہ جو مردے کو زندہ کرتے تھے۔ تو مہدی کے گروہ میں حضرت میاں بھیگ رضی اللہ عنہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے، اللہ کو یاد کرتے کرتے اپنی روحانیت کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ کے مقام کو پہنچ گئے، چنانچہ انہوں نے اس بندے کو، اس مردے کو زندہ کر دیا۔ لیکن یہاں آپ یہ بھی سماعت فرمائیے کہ کرامتوں کا ظاہر ہونا وہ بھی ایک خدائی امتحان ہوتا ہے، اور جب کسی آدمی کو کرامتیں زیادہ ظاہر کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اتنا ہی خدا سے دور ہونے لگتا ہے، وہ کرامتوں میں رہ جاتا ہے، جو اللہ کی ذات ہے اس تک نہیں پہنچتا۔ تو مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اے معبود، جو میرے پیرو ہیں، جو مہدوی ہیں، جو تیرا ذکر کرتے ہیں، جو روحانیت تک پہنچتے ہیں، اور ان کے لیے کرامت کا ظاہر ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ بطور امتحان ان کو کرامت میں مبتلا مت فرما۔ تو مہدویوں کے پاس کرامت سے دور رہتے ہیں، بالکل ممانعت نہیں اور ممنوع نہیں۔ اب یہاں تک میں نے آپ کو سنایا، اب یہ سماعت فرمائیے کہ جن کو حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سانس کے ذریعے سے ولایت کا نور پہنچایا تھا، نور محمدی اور ولایت محمدی، جن کے بدن میں مہدی علیہ السلام نے داخل کی تھی، تو ان کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھوں سے مختلف قسم کی کرامتیں سرزد ہوتی تھیں۔ مثال کے طور پر حضرت شاہ نظام رضی اللہ عنہ کے واقعات ہیں، بہت سے واقعات ہیں، اور گزشتہ مرتبہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو کہ حضرت شاہ نظام رضی اللہ عنہ کے گھر میں پانی ختم ہو گیا، تو بیوی نے گھڑا دے کے کہا کہ میاں ذرا پانی لے آؤ۔ تو جس مقام پر شاہ نظام ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے پانی بہت دور پر ملتا تھا، تو حضرت شاہ نظام گھڑا لے کر کے گئے، پانی بھر کے آئے، تو وہ چند لمحوں میں اتنا سب کچھ ہو گیا۔ تو بی بی نے پوچھا کہ میاں ایسا کیسا، کیا کوئی باہر پانی لے کے کھڑا تھا، کہ آپ باہر لے گئے اور پھر پانی لے کے آئے؟ تو روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شاہ نظام رضی اللہ عنہ جب چلتے تھے تو ساری زمین آپ کے پاؤں میں روندی جاتی تھی، یعنی دور دور کا فاصلہ بھی آپ کے لیے ختم ہو جاتا تھا اور کم ہو جاتا تھا، یعنی پیر، یعنی زمین پیروں میں لپیٹی جاتی تھی۔ تو اب دیکھیے، یعنی ولایت محمدیہ کا فیضان مہدی علیہ السلام جب پہنچاتے تھے تو فیضان حاصل کرنے والے میں یہ ضرور ہے کہ ایک کرامت کی شکل پیدا ہو جائے۔ تو یہ جو کرامت تھی بلا ارادہ کرامت تھی، مہدی علیہ السلام کے اصحاب کی جو کرامت ہوتی تھی وہ بلا ارادہ، اور اس کی مثالیں میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ مثال مثلا شاہ نظام رضی اللہ عنہ کے واقعات کی ایک مثال یہ دیتا ہوں، یعنی جن لوگوں کو فیضان ولایت محمدیہ پہنچا ہے
ان کا کیا حال تھا؟ ان کا حال یہ تھا کہ شاہ نظام رضی اللہ عنہ کو گوشت کھانے کی خواہش ہوئی. آپ کا جی چاہا کہ گوشت کھائیں. جب خواہش پیدا ہوئی تو آپ نے یہ تصور کیا، آپ نے یہ خیال کیا کہ نفس یہ خواہش کر رہا ہے. چنانچہ سال بھر تک آپ نے گوشت نہیں کھایا. شاہ نظام کو گوشت کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو آپ نے یہ تصور کیا کہ یہ نفسانی خواہش ہے، کسی چیز کی لذت کی طرف جو خیال گیا یہ نفسانی خواہش ہے، لہذا آپ نے سال بھر تک گوشت نہیں کھایا. اس زمانے میں حضرت شاہ نعمت اور شاہ دلاور زندہ تھے. ان بزرگوں کو معلوم ہوا کہ بھائی نظام جو ہے گوشت نہیں کھا رہے ہیں اور سال گزر گیا نہیں کھاتے. تو ان دونوں بزرگوں نے کھانا تیار کیا، یعنی گوشت کا کھانا، اور شاہ نظام کو دعوت کہلا بھیجی کہ آئیے صاحب آپ کی دعوت ہے. تو آپ تشریف لائے اور آپ کے سامنے دسترخوان رکھا گیا، یعنی میں اپنے الفاظ میں بول رہا ہوں، اور اس کے سامنے گوشت، اور کہا کہ صاحب بسم اللہ کیجئے. تو آپ نے کہا کہ بندے نے گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے. تو شاہ نعمت نے کہا کہ تم کو نفس نہیں ہے. شاہ دلاور نے کہا کہ تم کو دل نہیں ہے، یعنی یہ ہے کہ سب چیزیں تمہیں پناہ ہو چکی ہیں، تم ایسے عام انسانوں میں نہیں ہو. تو جب ان دو بزرگوں نے گواہی دی کہ آپ کا نفس مر چکا ہے، آپ میں ایسی خواہشیں نہیں ہیں، تو آپ نے تھوڑا سا تناول کیا. تو جس کو فیضان ولایت محمدیہ پہنچتا ہے اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی نفسانی خواہش کو مبتلا نہیں ہے. تو جس زمانے میں آپ گوشت نہیں کھا رہے تھے تو بلکہ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ آپ نے کھانا پانی بھی چھوڑ دیا تھا، اور سب دائرے والوں کو معلوم تھا کہ میاں کھاتے ہی نہیں ہیں. لیکن رات میں نماز عشاء کے بعد کھڑے ہو کر کے حضرت شاہ نظام ذکر کرتے تھے. تو آپ کے فرزند میاں عبد الرحمان نے دیکھا کہ میاں تو کھانا نہیں کھا رہے ہیں مگر کھڑے ہوئے برابر ذکر کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کمزوری سے گر جائیں. تو ظاہر ہے کہ وہ بیٹے تھے، باپ سے محبت تھی، ایک نیچرل بات ہے. تو وہ پیچھے جا کے کھڑے رہ جاتے تھے، شاہ نظام کے ایسا ہاتھ پھیلاتے کہ اگر شاہ نظام گرے تو زمین پہ نہ گرنے پائیں، ان کے ہاتھوں پہ گرے. ایک مرتبہ شاہ نظام کو محسوس ہوا کہ آپ کے پیچھے کوئی کھڑے ہیں. تو آپ نے پلٹ کے پوچھا کون؟ تو شاہ عبد الرحمان نے کہا کہ میں بندہ ہوں. تو بولے میاں کیوں کھڑے ہیں آپ پیچھے ہمارے؟ تو عرض کیا کہ ان کا برسوں ہو گئے آپ کو کھانا نہیں کھائے، اور پھر ذکر برابر جاری ہے، ذکر میں کوئی کمی نہیں، آپ اللہ کی عبادت پہ کھڑے ہوئے ہیں، نماز میں کھڑے ہوئے ہیں. تو میں نے سمجھا کہ آپ گر گئے تو میں سہارا دوں. تو کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے وہ غذا کی وجہ سے نہیں، ہمارے جسم میں جو قوت ہے وہ غذا کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ خدا کی دی ہوئی قوت ہے جو ہم میں. اور یاد رکھو اگر ہم گر جائیں تو یہ زمین ہم کو سنبھال نہیں سکے گی. کیا سمجھتے؟ ہمارا گرنا اللہ ہوا، زمین سنبھال نہیں سکے. تو غرض اس طرح آپ نے دیکھا کہ ان کی کرامات، ان کا مقام، ان کی حالت اس قسم کی ہے کہ ولایت محمدیہ کا فیضان ان میں موجود ہے، اور اس فیضان کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ساری دنیا سے دور، ساری دنیا سے بے تعلق. اب اسی کی ایک مثال میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت شاہ قطب رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی 930 میں، تو اس سے 6 سال پہلے کی بات ہے، سیدن جی خاتم المرشد پیدا ہو گئے. اور یہ بچہ بہت خوبصورت تھا، بہت. بہرحال ان کے بارے میں کیا کہوں. تو شاہ قطب وہ بچے کو بہت چاہتے تھے،
ان کا بیٹا ہی ہے، مہدی کا نواسا ہے، بی بی فاطمہ کا فرزند ہے اور شاہ قنبیر کا بیٹا ہے، تو بہت چاہتے تھے، لیکن وہ بچہ بیمار رہنے لگا، وہ بچہ بیمار رہنے لگا، تو آپ پریشان ہیں بھی، دوا کر رہے ہیں، دارو کر رہے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، لیکن وہ لڑکا بیمار ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ یہ جو بچہ بیمار ہے اس کی بیماری کو دور کر دیا۔ تو جواب ملتا ہے وہاں سے، اچھا پھر یہ جو بچہ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے، صحت اچھی نہیں ہے، پریشانی ہے، تو آپ نے ایسا محسوس کیا کہ یہ جو بچہ ہے برآں فرزند ابتلا بسیار شدہ بود، بڑی بڑی پریشانی ہوئی۔ تو جب عرض کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے سید قنبیر ترا نبایت کے جزات من برکت نظر کو۔ جواب کیا ملتا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے اے سید قنبیر تم ہماری ذات کے چاہنے والے ہیں نا، تم ہماری ذات کے طالب ہیں نا، پھر ہم کو چھوڑ کے اپنے بچے سے پیار میں لگ گئے۔ جب تک تم اپنے بچے سے ایسی محبت کرو گے، لاڑ کرو گے، اسے گود میں اٹھاؤ گے، سنبھالو گے، سینے کو لگاؤ گے، یہ بچہ بیمار ہی رہے گا۔ جب تم نے ہم کو اپنی منزل مقصود بنا لیا، ہماری چاہت میں تم آ گئے اور چاہت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم سے بھی چاہت کا دعویٰ اور اپنی اولاد سے بھی چاہت کا دعویٰ، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور جب تک تم ہماری ذات پر سے نظر ہٹا کر کے بچے کو چاہتے رہو گے، بچہ اسی تکلیف ہوگا۔ تو شاہ قنبیر نے لوگوں سے کہا بھائی لے جاؤ بچے کو، ہمارے سامنے نہیں لانا۔ سال بھر تک اس بچے کو آپ کے سامنے نہیں لایا گیا، 1 سال گزرنے کے بعد آپ نے اپنے بچے کو دیکھا، کیونکہ ظاہر ہے اولاد کی محبت اور اپنی محبت وہ ایک انسانی تقاضا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ تمام کے تمام لوگ ان معمولی تقاضوں سے بلند مقام کو پہنچ گئے تھے، اور ان کو سوائے اللہ کے اور اس کی ذات کے کسی کی خواہش نہیں رہی تھی۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ فیضان ولایت محمدیہ کس طرح سے تقسیم ہوتا تھا، یعنی سانس کے ذریعے سے، اور جس کو وہ فیضان پہنچتا تھا اس کی شخصیت میں سے نفسانیت نکل جاتی تھی، اس کی دنیا ترک ہو جاتی تھی، اس کی بدعت ختم ہو جاتی تھی، اس کی بشریت ختم ہوتی تھی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی شمع روشن ہو جاتی تھی۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جب آپ نے اپنے فضل و کرم سے وہ راستہ ہمیں دکھایا ہے کہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے اور ان کے نور سے ہماری ارواح میں ایک نور پیدا ہو جائے، تو ہم پر ایسا فضل کرے، ایسی توفیق ہم کو دے کہ ہم اس نور سے روشن و منور ہو کے ساری دنیا کو روشن و منور کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔